بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حیا ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے. مختلف احادیث میں ایمان کے شعبوں کا تذکرہ آتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ایک روایت میں 60 سے اوپر ہے. تو ایمان کے مختلف شعبے ہیں، لیکن سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں خصوصیت کے ساتھ ان میں سے ایک کا تذکرہ مستقل کیا گیا، الگ سے اس کو ذکر کیا گیا، اور وہ شعبہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا وہ ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے. کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا ایک انسان کی زندگی کا وہ وصف ہے کہ جس کا اثر انسان کی باقی تمام صفات پہ لازمی پڑتا ہے. اگر حیا انسان میں مضبوط ہے تو باقی اخلاقیات اور صفات بھی مضبوط ہو جائیں گے. لیکن خدا نخواستہ حیا کمزور ہو اور انسان بے حیا ہو جائے، اس پر بے حیائی کا عنصر غالب ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ صرف ایک نقصان نہیں ہوگا، بلکہ پوری اخلاقی اور کردار اور کیریکٹر پر اس کا اثر لازمی پڑ جائے گا. اور یہ چیز آج کوئی چھپی نہیں، پوشیدہ نہیں، اس کو سمجھنا مشکل نہیں، بلکہ کھلی آنکھوں ہم سب اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ باطل نے محنت اس امت کے نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑنے پر کی، اس کو بے حیا بنا دیا. وہ بے حیائی جب زندگی کے اندر آ گئی، پھر اب ان کی مرضی، وہ ہمارے ساتھ جو کھلواڑ کرے وہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور افسوس یہ کہ ہمارا جو سب سے قیمتی طبقہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، ان کو ایسے کاموں پہ لگا دیا کہ الامان والحفیظ. اب وہ ناچنے کو، گانے کو، عجیب و غریب شکل بنانے کو، عجیب و غریب بالوں کے سٹائل بنانے کو، جینز کی پھٹی ہوئی پینٹیں پہننے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. جو کام کسی زمانے میں لوگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو معیوب سمجھتے تھے، لوگ ان کو میراثی کہتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والے کو مجنون، پاگل کہتے تھے، آج آپ دیکھیں نا، اس پہ آج کا نوجوان فخر کرتا ہے. اس کا مقصد کیا تھا کہ اس امت کے نوجوان کو اس کام پہ لگا کے ان کے ہاتھوں میں گانوں اور باجوں کے آلات پکڑا کے پھر ان کے سامنے ان کے قبلہ اول کو تخت و تاراج کر دیا جائے گا. یہ دم نہیں مار سکیں گے. اور آج وہی ہو رہا ہے دوستو. ہم سب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، قبلہ اول کے ساتھ کیا سلوک ہوا، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لیکن ہمارے نوجوان، بچے نہیں، اب بچیاں بھی، وہ ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے ہم کسی طریقے سے ٹک ٹاکر بن جائیں، ہمارے فالوورز بڑھ جائیں اور ہم میڈیا پر ہائی لائٹ ہو جائے. نعوذ باللہ، ایک مسلمان گھرانے کی بچی ہو، وہ کیسے ہماری حمیت اور غیرت برداشت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے جسم کے ذریعے سے، نعوذ باللہ، یا اپنے ناچ گانے کے ذریعے سے اپنا نام کمائے؟ یہ والدین کی غیرت کیسے آج برداشت کر رہی ہے؟ کسی زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ ہمارے مستورات کا حجاب اور پردہ اتر جائے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے اسی وصف کو نمایاں کیا کہ فتنوں کا یہ وقت آئے گا. الحیاء شعبۃ من الایمان. دیکھو، یہ ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. جب تمہاری زندگی سے حیا چلی جائے تو پھر جو چاہو کرتے رہو، پھر کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی انسان کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، سامنے والے کو کیا لگ رہا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو کیا بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا.
اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایمان اور حیا یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. مومن ہوگا وہ لازمی طور پہ باحیا ہوگا. تو آج اپنی صفت حیا کی حفاظت کی ضرورت ہے. اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.